الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. عبد عثمان صاحب یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا اج سکھ مترا دیوندے کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ المستعان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والتبيان والصلاة والسلام على افضل الرسل سید السبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ الذین تصرفوا عنان تحقیقهم الى اعلاء کلمۃ الرحمن. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین.
شرکائے جنازہ، آج ہم حاجی محمد ادریس صاحب کی والدہ جو ہیں ان کے جنازہ میں ہیں۔ اللہ کریم حاجی صاحب کو، ان کے برادران اور گھرانے کو صبر نصیب فرمائے، آمین۔ اور والدہ مرحومہ مغفورہ کی اللہ کامل بخشش فرمائے۔ آمین۔ شرکائے جنازہ، ماں جو ہے اللہ کریم نے کائنات میں سب سے عظیم رشتہ جو ہے اس کو ماں کا نام دیا ہے، اور اب زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ ماں ہے۔ اور دنیا کے اتنے جدید جو ہے وہ آلات آ چکے ہیں جو سمندر کی گہرائی بتا سکتے ہیں، لیکن جو ماں کے دل کا سمندر ہے اس کی گہرائی میں جو اولاد کا پیار ہے اسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا کا سب سے پیارا رشتہ جو ہے، عظیم رشتہ جو ہے، جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے صحابہ، ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جو اپنی رضا ہے، جنت جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور ماں ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور کہا اگر ماں جس پہ راضی ہو جائے جنت کی کلیاں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ وہ اولاد خوش قسمت ہے جسے ماں کی خدمت کا موقع ملتا ہے، اور ماں کا مقام جو ہے، آپ قرآن سے، آپ احادیث سے، اور آپ جو انسانی تاریخ ہے اس میں دیکھیں، تمام اقوام میں ماں کا کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اس رشتے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ماں رحمت ہے، اور یوں سمجھیں کہ ماں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رضا کا پرتو ہے۔ میں نے جو آیہ پاک پڑھی ہے اس میں اس ماہ کی مناسبت سے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی والبغدادی جو ہیں ان کا وصال ہے اس ماہ کے 11 تاریخ کو، تو اس آیہ کی نسبت سے ان کی وصال کی نسبت اور مطابقت سے بات کرنی تھی، لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک سفر میں، جہاں پر جس قافلے میں شامل تھے، جب وہ قافلہ لٹتا ہے تو آپ نے وہ ماں کی بات جو پلے باندھی ہوئی تھی، جب وہ ڈکیتوں کا گروہ آپ سے بار بار پوچھ گچھ کر رہا تھا اور آپ بتا رہے تھے میرے پاس کچھ ہے، اور تیسری بار سردار نے آ کر کہا کہ تلاشی کے بعد ملتا نہیں، تو انہوں نے آستین کے بٹن کھول کر کہا کہ یہ ماں نے سیلی ہوئی ہے وہ کرنسی، تو کہا کہ اگر آپ نہ یہ بتاتے تو کیسے پتہ چلتا؟ کہا ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو عبد القادر جیلانی کا 7 یا 10 سال کی یہ بچپن تھا، تو ماں کی جو وصیت تھی، نصیحت تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ جملہ کہا، میں بھی یہ جملہ کہتا ہوں، ہزاروں علماء کہتے ہیں، لیکن وہ اثر جو عبد القادر کی زبان پر تھا، کیونکہ ان کے دل میں ماں کا ایک پیار تھا، ایک احترام تھا، تو اس جملے نے یہ اثر کیا کہ وہ 40 کے لگ بھگ جو چور تھے وہ سب کے سب ان کے دل جو ہیں ان کی پتال صاف ہو گئی، اور دل جو ہے ان کا نور سے بھر گیا، اور ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو گئی، وہ ہدایت پر آ گئے، اور اللہ نے انہیں اولیاء کرام کا جو مسند ہے وہ مسند عطا کر دیا۔ یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے حضرات، آپ اگر توجہ کریں، ہر بندہ اگر دیکھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو زندگی میں آسائش کا موقع ملتا ہے، راحت کا موقع ملتا ہے، کوئی اس کے پاس ملازمت ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں بادشاہت کے تخت میں بھی وہ سکون نہیں ہے، وزارت عظمیٰ کی کرسی میں بھی وہ راحت نہیں ہے جو ماں کے بکھرے ہوئے جوتوں کو سیدھا کرنے میں ہے، جو وہ سکون ملتا ہے دل کو، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ماں کا رشتہ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ آپ ایک بار عشاء کی نماز کے بعد تھوڑے سے غمناک ہو گئے کہ آپ کے آنسو چہرے پہ آ رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا بس مجھے ماں یاد آ گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور پہلی رکعت اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اور
میری ماں بلائے تو میں نماز چھوڑ کے میں اپنی ماں کی طرف چلا جاؤں. وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. الحمد لله منشئ الخلق في العدم ثم الصلاة على المختار في القدم. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ ان دعائیہ کلمات کو، اذکار، اوراد و وظائف کو یا اللہ جو قرآن حکیم کی سورہ پاک کو پڑھا گیا ہے ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. رحمت دو عالم نور مجسم شافی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت ماں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام اولو العزم انبیاء کرام اور سن اعظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، جمیع امت مرحومہ، بالخصوص ان دعائیہ کلمات کو جناب حاجی محمد ادریس صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں، قبول فرما. مرحومہ کی یا اللہ زندگی کی تمام چھوٹی بڑی کوتاہیوں کو معافی عطا فرما. اے اللہ یا اللہ نیکیوں کو قبول فرما، درجات کو بلند فرما اور سیئات کو معافی نصیب فرما. اے اللہ مرحومہ کے لیے جو قبر کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے، اس کو آسان فرما اور قبر کو اے اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے اور قبر میں یا اللہ مہربانی والا معاملہ فرما. اے اللہ قبر میں رحمتیں، برکتیں اور جنت کی بہاریں نصیب فرما. حاجی صاحب کے تمام گھرانے کو صبر نصیب فرما. ہم سب کو موت کی تیاری اور آخرت کی فکر عطا فرما. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اللہم اجرنا من النار. اللہم يدخلون فی الجنة الفردوس. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الجہنم وعذاب المیزان. فصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتہ